اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. نیابۃ الفتحۃ عن الکسرہ. قال المصنف واما الفتحۃ فتکون علامۃ للخفض فی الاسم الذی لا ینصرف. ٹھیک ہے، بات ہماری چل رہی تھی کسرے کے حوالے سے، خفض کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ خفض کی جر کی اصل علامت جو ہے وہ کسرہ ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے کسرے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، تین چیزیں جو ہیں وہ نیابت کرتی ہیں کس کی؟ کسرے کی. آج انشاءاللہ اس سے پہلے مطلب جو ہے وہ گفتگو یا کی گزر گئی، اور آج جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کبھی کبھی فتحہ، سنیے گا، فتحہ بھی جو ہے وہ یہ نیابت کرتا ہے کس؟ کسرے کو. آج انشاءاللہ یعنی اصل علامت کسرہ ہے، لیکن کسرے کی نیابت میں کبھی کبھی فتحہ خفض کی علامت بن جاتا ہے. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ فقط بہت آسان ہے، یہ صرف اور صرف ایک مورد میں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اس میں ممنوع من الصرف میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اس میں ممنوع من الصرف، یعنی وہ اسم کہ جس کو صرف نہیں کیا جاتا، ممنوع من الصرف میں. مگر یہ تھوڑی سی بحث جو ہے وہ تھوڑا سا دقیق ہے، واضح انشاءاللہ اس کو سمجھانے کے لیے آج ہم نے اس کو لکھ کر لائے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ لوگ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس میں تھوڑا مصنف نے سخت بیان کیا ہے. تو آپ دیکھیں، پتہ نہیں اس میں آ رہا ہے، سمجھ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو مطلب یہ ہے کہ اسے اس میں منصرف کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ ممنوع من الصرف یہ مقابلے میں ہے اس میں متمکن کے، جس کو اس میں منصرف بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، منصرف اور غیر منصرف. تو یہ ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ ممنوع من الصرف اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ نہیں آتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کیا ہے تنوین نہیں داخل ہوتا. اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کیوں اس کو منصرف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف کو قبول نہیں کرتا. صرف سے کی تشریح کیسے کی کہ چونکہ یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا. تو یہ تنوین اور کسرے کو، اور بعض کتابوں میں دیکھیں تو کسرے کی بھی کبھی ذکر ہے کہ چونکہ یہ تنوین اور کسرے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کو کیا ممنوع من الصرف کہا جاتا ہے. اس میں ممانعت کی شرط آئی ہے، بخلاف کس کے؟ اس میں متمکن کے، جو اس میں منصرف ہوتا ہے وہ نارمل مطلب کسرے کو بھی قبول کرتا ہے اور تنوین کو بھی قبول کرتا ہے. یہ بات واضح ہوگی؟ ٹھیک. اب آئیے کہ یہ کیسے پہچانے کہ کوئی اسم جو ہے. ایک اور بات کہ جو ممنوع من الصرف کی صفت ہے یہ صرف اسم سے مخصوص ہے، فعل ممنوع من الصرف نہیں ہوتا ہے یا حرف. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسم کی صفت ہے. اس لیے دیکھیں آپ جہاں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہا الاسم الذی لا ینصرف، عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ہم جو عام طور سے ہوتے ہیں اسم ممنوع من الصرف، واضح انشاءاللہ. تو اسم کی یہ خاصیت ہے، فعل کی یہ خاصیت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات کہ وہ جو اسم جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے اس کے اندر اس کی 9 علامتیں بتائی گئی ہیں، 9 علتیں جس کو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، جس کو علل تسعہ کہا جاتا ہے. ہاں، یہ 9 چیزیں جو ہیں، ہاں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے؟ کسی کسی یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اچھا، جس کو نہیں یاد ہے وہ یہ ایک شعر ہے، وہ اس کو یاد کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی اجرومیہ میں ہی اس شعر کو ذکر کیا گیا، پتہ نہیں اس میں ہے کہ نہیں ہے، مگر جو اصل اجرومیہ ہے، متن اجرومیہ میں یہ شعر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر کے ہمیں سنیچر کو آپ لوگ سنائیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب بامعنی شعر ہے، کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کو شعر کے بیت میں ڈھالا ہے لیکن اس کا معنی ہے. دیکھیں یہ 9 علامتیں ہیں کون کون سی؟ اجمع وزن عادلا النصب معرفہ، بہت آسان ہے. رکب وزد حجمتاً فالوصف قد کمولا. یہ ایک شعر کہا، بیت کہا، اور اس میں جو علل تسعہ ہیں، جو 9 علتیں ہیں ممنوع من الصرف، ان سب کو جمع کر دیا. اور انشاءاللہ تو آپ اگر آپ دھیان سے اگر 5 منٹ بھی دیں گے تو یہ شعر آپ کو یاد ہو جائے گا. اجماع وزن عادلا النصب معرفہ رکب وزد عجمتاً فالوصف قد کمولا. واضح انشاءاللہ. اچھا، اس میں 9 علتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی علت جو کیا ہے؟ جمع کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، جس کا وزن کیا ہے؟ مساجد اور مصابیح. یاد رہے گا، مساجد یعنی مفاعل اور مفاعیل. اس کو نارمل جمع نہیں کہتے ہیں، جمع منتہی الجموع کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جمع ہے کہ جس پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے. خود لفظ سے دیکھیں، جمع و منتہا یعنی انتہا ختم، یعنی اس کے بعد آپ کبھی یعنی مساجد سے آگے کوئی جمع بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طریقے جیسے فلس ہے، فلس کی جمع آپ افلوس بھی بناتے ہیں، فلوس بھی بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ مساجد سے آگے کوئی جمع آپ نہیں بنا سکتے. اس طریقے سے مصابیح، مصباح کی جمع،
اب اس سے آگے ہٹ کر اور کوئی جمع نہیں جمع کی جہاں پہ انتہا ہو جائے یہ لاسٹ اسٹیج ہے، اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہوتی، واضح انشاءاللہ. تو اس سے مراد اجماع سے مراد جمع سے جمع منتہل جمع، واضح انشاءاللہ. ابھی آگے ایک بات آئے گی کہ جو علل تسعہ ہیں، یہ جو 9 علتیں ہیں، ان میں سے ان کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض قسم وہ ہیں کہ جو جس میں بس 2 ہی ہیں، کہ جو ایک علت ہو اور وہ قائم مقام ہوتی 2 علتوں کے. ایک علت قائم مقام ہوتے ہیں کس کے؟ 2 علت، یعنی بس وہ ایک علت بھی ہو تو کافی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم جو ہے ممنوع من الصرف ہے، واضح انشاءاللہ. اور ان میں سب سے پہلا یہی اجماع ہے، یعنی جمع منتہل جمع ہے، واضح انشاءاللہ. اگر یہ کسی اسم میں آ جائے تو ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسم ممنوع من الصرف ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ممنوع من الصرف ہوتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ تنوین داخل نہیں کر سکتے اور کسرہ داخل نہیں کر سکتے، واضح انشاءاللہ. یعنی حالت جر میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صلیت فی المساجد، ٹھیک ہے، صلیت فی مساجد، فی نہیں کہیے گا، فی مساجد کہیں گے، واضح انشاءاللہ. اچھا، یہ دوسری چیز ہے وزن، دوسری علامت جس کو کہتے ہیں وزن فعل کہا جاتا ہے، جیسے احمد بر وزن افعال، واضح انشاءاللہ. تو یہ وزن فعل بھی جو کیا ہے، یہ علت تسعہ میں سے ایک علت ہے. البتہ یہ علت وہ علت واحدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور علت ہونی چاہیے، تب جا کے یہ ممنوع من الصرف ہوگا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی جس کو بتائیے گا. دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، یہ عادلن ہے جس کو عدل کہا جاتا ہے. یعنی کوئی عدل کا مطلب کیا ہے، یعنی عدول کرنا، جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ہاں، یعنی ایک حالت سے دوسرے حال میں منتقل ہونا، واضح انشاءاللہ. جس کی مثال دیتے ہیں آپ کو عمر سے عامر، تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ عدول کرے، لیکن جو معنی ہے وہ معنی باقی رہے اپنے حال پر، معنی اپنے حال پر باقی رہے. یہ تیسری علامت ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم لکھ دیتے ہیں. 1 2 3، ٹھیک ہے، دلالت. اس کے بعد عدول ہو گیا. چوتھی چیز ہے تانیث، ٹھیک ہے، یہ 4 نمبر. اگر یعنی مؤنث ہو کوئی اسم، ٹھیک ہے، تو اسم مؤنث جو ہے اس کو میں بھیج دوں گا، اس کی مطلب اسکرین شاٹ لے کے گروپ پہ بھیج دوں گا، آپ زحمت نہ کیجیے، بس سمجھ لیجیے ابھی فی الحال، سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو تانیث جو ہے واضح انشاءاللہ. چلیے ایک بار اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، پھر لکھ دیں گے تو نہیں مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تو یہ اجماع وزن عادلن عدول واضح ہو گیا. اب آئیے انس و معرفہ. تانیث بھی جو کیا ہے، یہ علل تسعہ میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تانیث میں بھی تین طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، تانیث کبھی لفظی ہے کبھی معنوی ہے، واضح انشاءاللہ. اور اس میں تو تانیث لفظی میں ہی ایک ہے کہ جس میں علامت تانیث جو ہوتی ہے، تانیث لفظی تانیث معنوی. تانیث لفظی جب آپ آئیے تو تانیث لفظی میں علامت تانیث کبھی تا ہے، جیسے فاطمہ تھا، واضح انشاءاللہ. اور کبھی کبھی تانیث میں الف ممدودہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں الف مقصورہ، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کی الف کے مقابلے میں، جس میں کیا مثال کیا ہے، صحرا، حمرا، حبلہ. ٹھیک ہے، احسن تم. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ الف بھی الف جو کیا ہے، یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے. اور جب کبھی مؤنث میں الف جو ہے وہ تانیث کی علامت ہو تو یہ دوسری علت ہے کہ جو ایک علت کافی ہوتی ہے کس کے لیے، ممنوع من الصرف ہونے کے لیے. ہم نے کہا تھا نا دو جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ علت کہ جو قائم مقام اثنین ہے، ایک ہی کافی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے منتہل جموع، جب منتہل جموع. اور دوسرے جو کیا ہے، یہ تانیث. اور البتہ ہر تانیث نہیں، تانیث معنوی نہیں، وہ تانیث جس میں علامت تانیث تا ہے نہیں، بلکہ وہ تانیث کی جس میں علامت تانیث الف ہے، واضح انشاءاللہ. جی، تو یہ ہوگی بات. اس کے بعد کیا ہے، معرفہ، یعنی علم مراد ہے یہاں پر، علم. ٹھیک ہے،
اور رکب یعنی مرکب ہونا، ٹھیک ہے، مرکب ہونا، اور مرکب کہتے ہیں مرکب بدون اضافہ، چونکہ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب سے مرکب مزجی ہے یہاں پر، واضح انشاءاللہ، جیسے بعل بکہ، یعنی دو کلمے سے مل کر کوئی لفظ جو کیا ہے بنے، واضح انشاءاللہ، حضرموت، واضح انشاءاللہ. تو یہ یہاں پر یہ مراد ہے. اور کبھی کہ مرکب جو ہے مزجی نہیں ہوتا، بلکہ مرکب کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، جیسے امرؤ القیس، یہ بھی دو کلمے سے، دو لفظ سے مل کر بنا ہے، مگر یہ کیا ہے، یہ اس میں ممنوع من الصرف نہیں ہے. تو ممنوع من الصرف ہونے کے لیے کیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں نہیں ہے، بس یہ مطلب یعنی معلومات کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. مسجد کا اپوزٹ کیا مطلب؟ جی مسجد کا اپوزٹ تو بتا دو. اضافی ہے نا؟ ہاں اضافی ہے، اسنادی ہے. ہاں مرکب اسنادی کہا جاتا ہے، مرکب کیا کہتے ہیں مزجی ہے، اور تیسری قسم جو ہے کیا ہے، مرکب اضافی ہے. واضح انشاءاللہ. تو مرکب اضافی ہو یا مرکب اسنادی، یہ سب یہ ممنوع من الصرف نہیں ہوتے، بلکہ وہ مرکب کہ جو مرکب مزجی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اس طریقے سے زیادت فعل، یعنی اس میں زیادت فعل نہ کہیے بلکہ زیادت، یعنی اس میں زیادت الف نون کہہ لیجیے یا ذات واو نون. اگر کسی اسم میں الف نون کی، جیسے کہتے ہیں کہ عثمان میں، ٹھیک ہے، الف اور نون کی اضافت ہے، واضح انشاءاللہ. حمران میں، واضح انشاءاللہ. تو اس کی سب کی مثالیں انشاءاللہ بھی آنے والی ہیں. تو اس میں کیا ہے، اگر زیادت ہو تو بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اس طریقے سے عجمہ، یعنی کوئی اسم جو کیا ہو، عجمی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ادریس، واضح انشاءاللہ، ابراہیم، یہ سارے اسماء. اس طریقے سے فالوصف اور کیا ہے، صفت کا ہونا، واضح انشاءاللہ. تو صفت بھی ابھی انشاءاللہ اگلی بات دوسری مورد میں بیان کر رہے ہیں، صفت سے کریں گے. صفت بھی جو کیا ہے، یہ اس میں سے ہے، کیا، ممنوع من الصرف میں سے. البتہ یہ ایک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور ایک علت کا ہونا ضروری ہے. ان 9 میں سے فقط 2 ہی ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے. تو پھر باقی جو بھی آئے گا آپ کہہ دیجیے کہ اس کے ساتھ ایک اور علت ہونی چاہیے. ان میں 9 میں سے بس 2 ہی ہیں کہ جو ایک علت ہی کافی ہوتی، 2 علت کے، وہ ایک منتہی الجموع اور دوسرے جو کیا ہے تانیث، کہ جس میں علامت تانیث جو الف ممدودہ. واضح انشاءاللہ. چلیے یہ بات ختم ہو گئی. اچھا اسی زمرے میں نے دوسرا نمبر بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کیا کہ یہ جو علل تسعہ ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ اس میں ایک علت جو کیا ہے، علت واحدہ تقوم و مقام العلتین، ایک علت 2 علت کے مقابلے میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے، ایک منتہی الجموع اور دوسرے تانیث الذی یکون علامت تانیث فیہ الفا، جس میں علامت تانیث کیا ہو، الف، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے، علتین فریتین کہتے ہیں، 2 علت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا فریتین کیوں کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ جب تطبیق کریں گے تو بتائیں گے. یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب آئیے تیسرا مورد جو اس میں یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ علل تسع ترجع الی الاسم اما لفظا و اما معنی، کہ جو 9 علتیں ہیں ابھی جو ہم نے اوپر پڑھی، اجماع، وزن عادلا، النسب معرفہ، رکب وزید عجمۃ، فالوصف قد کملا، یہ جو 9 علتیں ہیں، ہے نا، یہ علتیں اسم سے مخصوص ہوتی ہیں، اسم کی طرف راجع ہیں، یعنی اسم کی طرف پلٹتی ہیں. تو یا تو ان کا اسم کی طرف پلٹنا لفظاً ہے، یعنی آپ کو لفظ میں اسم میں دکھے گی یہ علتیں، یا پھر جو کیا ہے یہ معنن ہے، یعنی کیا مطلب آپ کو اسم میں لفظ میں دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو جو معنن ہیں وہ اس میں ان 9 میں سے کون کون سے ہیں، 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. جو معنن ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا، وصفیت اور عالمیت، یعنی اسم کا، ٹھیک ہے، صفت ہونا، اور اسم کا جو ہے علم ہونا. یہ آپ کو لفظ میں اس میں کوئی علامت وغیرہ اس کی دکھائی نہیں دے گی، واضح انشاءاللہ. تو اسم کیا ہے، اسم کی طرف پلے، اسم راجع، لیکن اسم کی طرف راجع کیا ہے، معنن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو 7 صفتیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ اسم کی طرف راجع مگر لفظاً ہیں، واضح انشاءاللہ. تو دیکھیں اس کو میں نے لکھا ہے کہ علل تسع ترجع الی الاسم اما لفظا و اما معنن. معنن کیا ہے، فہم العلمیت والوصفیہ، معنن بس 2 چیزیں ہیں، علم ہونا اور، ٹھیک ہے. اور جو لفظاً ہیں وہی 6، یہ 6 ہیں، ٹھیک ہے. کون کون سے، تانیث ہو بغیر الف، ٹھیک ہے، مؤنث ہونا بنا کس کے، بنا الف کے، واضح انشاءاللہ. کیوں، اس لیے کہ اگر الف کے ساتھ ہے تو وہاں پر کیا ہے، فقط ایک ہی علت جو کیا ہے کافی ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا تھا، وہی منتہی الجموع والی بات. اس طریقے سے عجمہ، ترکیب، وزن فعل، زیادت الف و نون، اور عدل یعنی عدول، ٹھیک ہے.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا یہ جو 9 علتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا کہ 9 علتوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کیجئے کہ یہ جو اسم کی طرف پلٹتی ہیں یا تو وصف ہے یا پھر جو کیا علم. اگر علم ہے، علمیت اور وصفیت یہ جو کیا ہے یہ راجے ہیں مانن، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے گا یہ جو وصفیت ہے، یعنی جب اسم وصف ہوگا تو وصفیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے گا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک چیز کا جمع ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وصفیت ایک علت نہیں ہے کہ جو قائم مقام علتین ہو، بلکہ وصف کے ساتھ کوئی دوسری علت آپ کو ضروری ہوگی. یعنی وصفیت کے ساتھ اسم کے ایک اور علت آپ کو چاہیے، تب جا کے وہ اسم ممنوع من الصرف ہوگا، ورنہ صرف موصوف ہونا، صرف صفت ہونا یہ کافی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب سنیے، تو اس وصفیت کے ساتھ آپ ان 9 میں سے ہر ایک کو چاہیں تو ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس وصفیت کے ساتھ یا تو الف و نون کی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے وزن فعل. یہ ساری بات ابھی اس میں کتاب میں آ رہی ہے. یا پھر وزن فعل ہے، یا پھر تیسری چیز جو کیا ہے عدول ہے. وصفیت کے ساتھ بس انہی تینوں میں سے کسی ایک کو جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں علمیت میں جو علمیت بھی کیا ہے یہ ایک معنی ہے کہ معنی کی طرف اسم راجع ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کیا ہے یہ ان 6 چیزوں میں سے یہ جو کہا تھا تانیث، ٹھیک ہے، زیادت الف و نون، اجماع، ترکیب، وزن فعل، ان سب میں سے 6 میں سے جو بھی چاہیں آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. بس انشاءاللہ یہ وہ مطلب ہے کہ اس کا توجہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کو بہت واضح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا ہے. سنیے گا، وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي الْإِسْمِ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. فتحہ علامت خفض ہے، ٹھیک ہے، علامت جر ہے کہاں پر؟ اس اسم میں کہ جو ممنوع من الصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَقُولُ لِلْفَتْحَةِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ تَكُونُ عَلَامَةً عَلَى خَفْضِ الْإِسْمِ وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. یہ شرح میں مصنف شارح کہہ رہے کہ فتحے کے لیے ایک جگہ ہے کہ جہاں پر وہ علامت خفض ہوتا ہے اسم میں. دیکھیے صاف ہوتا ہے فی الاسم، یہ اسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ، وہ اس میں ممنوع من الصرف ہے. وَمَعْنَى كَوْنُهُ لَا يَنْصَرِفُ، یہ جو ہم نے کہا کہ اس کو ممنوع من الصرف کہتے ہیں وہ کیوں ہے؟ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الصرف، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ یہ صرف کو قبول نہیں کرتا، اور صرف سے مراد یہاں کیا ہے وہ تنوین، ٹھیک ہے. بعض کتابوں میں آپ مراجعہ کریں گے تو اس میں کیا ہے لا يقبل التنوین والکسرہ، یہ بھی اس کی اضافت کی گئی ہے. والاسم الذی لا ينصرف، سنیے گا، هو الذی اشبہ الفعل فی وجود علتین فرعیتین، ٹھیک ہے. اچھا وہ اسم سنیے گا کہ جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو فعل سے مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل سے مشابہ ہوتا ہے. سنیے گا بہت دقیق بات ہے، یہ فعل سے اس اسم کو اس میں ممنوع من الصرف کیوں کہتے ہیں؟ کہ چونکہ ان علتوں کی وجہ سے یہ اسم کیا ہو جاتا ہے، فعل کے مشابہ ہو جاتا ہے. اور فعل کی خاصیت یہ ہے کہ فعل پر توجہ، فعل کی خاصیت یہ ہے کہ فعل پہ آپ نہ کسرہ داخل کر سکتے ہیں اور نہ تنوین داخل کر سکتے ہیں. بس انشاءاللہ اس وجہ سے اس کو بھی جو کیا ہے اسم ہے یہ، لیکن ما لا ینصرف. بس انشاءاللہ هو الذی اشبہ الفعل فی وجود علتین فرعیتین، اس میں کیا ہے 2 علت ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کہ علت فرعیہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فرعی ہونے کی وجہ بتائیں گے کہ فرعی کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں جب کہا معرفہ ہونا، ٹھیک ہے، تو معرفہ ہونا کیا ہے، یہ فرع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم میں اصل کیا ہے کہ اسم جو کیا ہو نکرہ ہو، ٹھیک ہے. آپ نے کہا تانیث، یہ بھی علتوں میں سے ایک علت ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ کوئی اسم کیا ہو مذکر ہو. مذکر کی فرع ہے کیا ہے مؤنث ہونا. اور انشاءاللہ اس طرح سے اور بھی جو وہ ہیں، تو یہ سب علل تسعہ کیا ہیں، یہ فرعیہ ہیں، یعنی اصلیہ نہیں. اس طریقے سے جمع ہونا، آپ دیکھیں مفرد اصل ہے. ہاں بولیے. یہ مطلب سامنے پوزیٹیو نیگیٹو، مطلب اصلی کی فرعی، مطلب حتمی نہیں فرعیہ، یعنی وہی تو کہہ رہے چونکہ اصل کے مقابلے میں، یعنی آپ دیکھیے جو علتیں ہیں نا، جیسے کہا آپ نے کہا کہ ان 9 علتوں میں سے ایک علت کیا ہے تانیث ہے، ٹھیک ہے، تو مذکر اصل ہے، تانیث فرع ہے.
आपने 9 इल्लतों में से कहा मारिफा ये असल नहीं, ये फ़र है, असल क्या है, नकरा है। इस तरीके से आपने कहा जमा होना, ठीक है, तो जमा होना क्या है, ये फ़र है, असल क्या है, मुफरद। वाज़ेह इंशाअल्लाह। इहदाहुमा तर्जा इला, सुनिएगा, वह वल इस्म लज़ी ला यंसरिफ वल्लज़ी अशबह बिल फ़िअल फ़ी वजूद इल्लतैन फ़रियतैन, वो इस्म होता है, इसमें मुंसरिफ वो होता है कि जो फ़ेल से मुशाबे हो जाता है इन दो इल्लतों, जो कि दो इल्लतें जो फ़रिय होती हैं उनके मौजूद होने से, ठीक है। इहदाहुमा, सुनिएगा, अब ये जो दो इल्लतें हैं, तर्जिउ इलल लफ्ज़ वल उख़रा तर्जिउ इलल माना, ये दो इल्लतों में से एक जो क्या है लफ्ज़ की, दो किस्में होती हैं गोया के, एक जो क्या है ये लफ्ज़ की तरफ पलटती हैं, दूसरी जो क्या है माना की तरफ पलटती हैं, ठीक है। और लफ्ज़ व माना में आप फ़र्क कैसे करेंगे, फ़र्क इस तरीके से है कि जो लफ्ज़ की तरफ पलटेंगे वो आपको बाकायदा दिखाई देंगी, ठीक है। अगर मुअन्नस है तो ताए तानीस आपको दिखाई देगा, इस तरीके से अगर मुअन्नस है और अलिफ़ के ज़रिए से है तो अलिफ़ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा मसलन औ वुजिद फ़ीह इल्लतुन वाहिदा तक़ूमु मक़ामुल इल्लतैन, या फिर उनमें से कोई एक इल्लत होगी इल्लत इत्तिसाम में से कि जो एक इल्लत ही कायम मकाम इल्लतैन, वरना हकीकत ये है कि दो इल्लतें होनी चाहिए, मगर कभी कभी होता है कि एक ही इल्लत काफ़ी होती है, किसके लिए, दो इल्लत के। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वल इल्लती तूजदु फ़िल इस्म व तदुल्लु अलल फ़रइय्या व हिय राजिअतुन इलल माना इस्नतान लैसा गैर। सुनिएगा, और ये बातें हम मतलब शर्ह में बता चुके हैं, लिहाजा मुश्किल नहीं होगी समझने में। कहने कि वो इल्लतें कि जो इस्म में होती हैं, ठीक है, और फ़रई होने के ऊपर दलालत करती हैं, ये माने की तरफ पलटती हैं, इस्म की तरफ जो पलटेंगी ये मानन, ये बस दो ही हैं, ये फ़कत दो हैं कि जो इस्म की तरफ मानन पलटती हैं। तर्जुमा देखें, वल इल्लती तूजदु फ़िल इस्म, वो इल्लतें कि जो इस्म में होती हैं, व तदुल्लु अलल फ़रइय्या, और इस्म के फ़रई होने के ऊपर दलालत करती हैं, वही राजिअतुल माना, और ये इस्म के तरफ पलटती हैं क्या, मानन, ठीक है। वो क्या है, वो फ़कत इस्नताने, वो दो हैं, लैसा गैरु, दो के अलावा और तीसरी नहीं है। और वो दो कौन कौन सी हैं, अलमियत वल वस्फिया, ठीक है, ये आपको इसमें दिखाई देते। अल-ऊला अल-अलमिया वस्सानिया अल-वस्फिया, ठीक है। वला बुद्द, सुनिएगा, वला बुद्द मिन वजूद वाहिदतिन मिन हातैन इल्लतैन फिल इस्म ममनू मिन सर्फ बिवजूद इल्लतैन फ़ीह, बेशक वजूद इल्लतैन फ़ीह। जब कभी भी इसम में ये दो इल्लतें होंगी ना, जब कभी इसम में ऐसी इल्लत हो कि जो अकेले काफ़ी नहीं है बल्कि उसका दूसरी इल्लत होनी चाहिए, तो उसमें इन दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई नहीं होगी, ये वाज़ेह हुई। हमने कहा कि जो इल्लतें होती हैं ममनू मिन सर्फ की 9, इसकी दो किस्में हैं। बाज़ तो वो हैं कि जो एक अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है, और दूसरी किस्म वो है कि जो जिनके लिए दो का होना ज़रूरी है, एक अकेले काफ़ी नहीं है। तो अगर उन दो को हटा दीजिए, जमा मुंतहल जुमू और तानीस बे अलिफ को हटा लीजिए, तो बाकी जितनी हैं वो क्या हैं, एक अकेले काफ़ी नहीं है, उनके लिए दूसरे का होना ज़रूरी है। सुनिएगा, तो उनमें से कि जो अकेले काफ़ी नहीं हैं उनके साथ दूसरे का होना ज़रूरी है, तो अगर आप उनमें से किसी एक को जोड़िए तो दूसरा में या तो अलमियत होगी या वस्फियत होगी। अगर वज़न फ़ेल है तो वज़न फ़ेल के साथ दूसरे को क्या जोड़ेंगे आप, या तो अलमियत होगी या वस्फियत होगी। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अभी देखिएगा, इबारत वाज़ेह है, वला बुद्दा मिन वजूद वाहिदतिन मिन हातैन इल्लतैन, ये मतलब ये बहुत दकीक बात है ये कि और ज़रूरी है इन दोनों इल्लतों में से, इन दोनों से मुराद कौन है, हातैन इल्लतैन से मुराद कौन है, अलमियत व वस्फियत, कि इन दोनों में से किसी एक का होना। आज जो है वो समझ लीजिए थोड़ा सा मतलब दकीक है, अब तक जो भी था वो पढ़ के गुजर जाने वाली बातें थी, आज थोड़ा मतलब दकीक है और आज आपकी समझ का इम्तिहान है, ठीक है। वला बुद्दा मिन वजूद वाहिदतिन मिन हातैन इल्लतैन, इन दोनों में से किसी एक इल्लत का होना ज़रूरी है। कौन दोनों में से, वो अलमियत और वस्फियत का, ठीक है। किस में, फिल इस्म ममनू मिन सर्फ, इसमें ममनू मिन सर्फ में, कहाँ पर, बेसबब वजूद इल्लतैन, उस जगह पर कि जहाँ पर दो इल्लतों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। क्या बात, हमें बताएं, हम भी हंस लेना था। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, आप गौर नहीं कर रहे ना इसलिए बाउंस कर रहा है। सोचने की कोशिश कर रहे, लेकिन कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, ये वाले इबारत कहाँ से, सुनिए
सलवात पढ़िए ज़ोर से एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब देखिए वल इल्लती तूजदु फिल इस्म, वो इल्लतें कि जो इस्म में होनी चाहिए ममनू मिन सर्फ होने के लिए, और वो कौन सी इल्लतें हैं? हमने कहा इन 9 में से किसी एक का, या तो एक का या फिर 2 का होना ज़रूरी है। ठीक है। वह तदुल्लु अलल फ़रइया, और इसके फ़रई होने के ऊपर दलालत करती हैं। वह ये राजिअतुन इलल माना इस्नतान लैसा गैरुहु, और वो राजे हैं, पलट रही हैं, ठीक है, किसकी तरफ? इस्म की तरफ, मानन। ये क्या है? 2 हैं, 2 के अलावा कोई तीसरी नहीं है। यहाँ तक वाज़ेह इबारत? अब सुनिए, अब वो 2 कौन कौन सी हैं? अल-ऊला अल-आलमिया व सानिया अल-वस्फिया। ठीक है। वला बुद्दा, सुनिएगा, वला बुद्दा मिन वजूद वाहिदतिन मिन हातैन इल्लतैन, इन दोनों इल्लतों में से किसी एक, देखें चूँकि अलमियत और वस्फियत भी उन 9 में से 2 हैं, है ना, तो कहने कि इन दोनों अलमियत और वस्फियत जो कि अलामत मानवी हैं इसम के लिए, इन दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। कहाँ पर? उस जगह पर कि जहाँ पर कोई ऐसी इल्लत पाई जाए कि जो अकेले वहदहू काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ किसी एक का होना ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसी इल्लत हो कि जिसको ज़रूरत हो कोई दूसरे की, तो वहाँ पर ये बढ़कर सहारा देते हैं उसे, अलमियत और वस्फियत। देखें, वला बुद्दा मिन वजूद वाहिदतिन मिन हातैन इल्लतैन, इन दोनों में से किसी एक इल्लत का, अलमियत का या वस्फियत का होना ज़रूरी है इसमें ममनू मिन सर्फ में। कहाँ पर? बेसब्ब वजूद इल्लतैन फी है, जहाँ पर क्या हो, इसम को 2 इल्लतों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। वल इल्लती तूजदु फिल इस्म व तदुल्लु अलल फ़रइया व तकूनु राजिअतुन लिल लफ्ज़ फ़ी सित्त इल्ल। सुनिएगा, और वो इल्लत कि जो इस्म में होती है, ठीक है, व तदुल्लु अलल फ़रइया, और इस्म के फ़रई होने के ऊपर दलालत करती है। व तकूनु राजिअतुन लिल लफ्ज़, और ये लफ्ज़ की तरफ, देखिए इससे पहले क्या था? माना की तरफ, तो वो 2 हैं फ़कत, वस्फियत व अलमियत। और ये क्या है? राजे, ये हमने आपको उसमें तकसीम करके लिख दिया था, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात। और क्या है, कभी कभी राजे इसम की तरफ पलटती, लेकिन क्या है? लफ्ज़न है, और वो क्या है? वो 6 हैं। वह या 6, देखिए कौन कौन सी? तानीस बग़ैर अलिफ। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है, कि यहाँ पे तानीस सिर्फ क्यों नहीं कहा, बग़ैर अलिफ क्यों कहा? बता सकते हैं इसका जवाब? तो क्या मतलब है? जो इसको मखसूस किया है, जो अलिफ के साथ हो, जो अलिफ में ममदूदा के साथ हो, उसके लिए। सवाल समझे आप मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सवाल ये है कि सिर्फ तानीस कह देते, तानीस बग़ैर अलिफ क्यों कहा? यानी तानीस बिल अलिफ को क्यों, मतलब इससे इस्तिस्ना कर दिया, उसको खारिज कर दिया? वो इसलिए, सुनिए, वो इसलिए कि चूँकि तानीस बिल अलिफ जो है ना, वो एक अकेली ही इल्लत काफ़ी है, किसके लिए? ममनू मिन सर्फ होने के लिए। तो फिर वहाँ पर आपको अलमियत और वस्फियत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वल उज्मा, ठीक है, व तरकीब वज़ियात अलिफ वल नून व वज़नुल फ़िल वल अदल वला बुद्दा, सुनिएगा, वला बुद्दा मिन वजूद वाहिद मिन हाज़िल इल्ल मा वजूद अलमियत फ़े, इन 6 के साथ क्या है? एक अलमियत का होना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह वला बुद्दा मिन वजूद वाहिद मिन हाज़िल इल्ल, इन 6 इल्लतों में से किसी एक इल्लत का होना ज़रूरी है। कहाँ, कब? मा वजूद अलमियत फ़ी, जब इसमें क्या हो? अलमियत वाली क्या हो? इल्लत पाई जाए। तो जहाँ पर अलम होगा, तो चूँकि अलम एक ऐसी अलामत नहीं है कि जो वहदही का, जो अकेले काफ़ी हो ममनू मिन सर्फ के लिए, बल्कि अलमियत के साथ साथ उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलमियत के साथ आप हर एक को ऐड नहीं कर सकते, इन 6 में से किसी एक को ऐड करेंगे आप, बस इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से जहाँ पर इस्म अगर अलम हो तो इन 6 में से किसी एक को आपको ऐड करना है, उसी तरीके से जहाँ पर इस्म क्या वस्फ़ हो, तो वस्फ़ के साथ आप फ़कत 3 चीज़ों को, 3 इल्लतों को ऐड कर सकते हैं। वो कौन कौन से? व अम्मा वाल वस्फ़िया, और मगर वहाँ पर कि जहाँ पर सिर्फ वस्फ़ हो, यानी इसम जो है वस्फ़ हो, ठीक है, तो फ़ला यूजदु मिन्हा, तो इन अलामतों में से नहीं पाई जाएगी इल्ला वाहिदुन मिन सलास, मगर ये कि ये 3 चीज़ें, ठीक है। अगर इस्म अलम हो, अफ़न वस्फ़ हो, तो इसके साथ या तो ज़ियात अलिफ और नून को आप इजाफ़ा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो क्या है वज़न फ़ेल को, या फिर अदल को, यानी उदुल को। पता नहीं बात वाज़ेह हो रही नहीं हो रही? नहीं वाज़ेह हो रही? जी नहीं हुई? हमने कहा, सुनिए, इन्होंने ये कहा कि ये इसकी 2 किस्में हैं। बात यही समझ में की है
کہ علت تسعہ میں دو قسمیں ہیں. یا تو ایک علت وہ ہے کہ جو اکیلے کافی ہے ممنوع من صرف ہونے کے لیے, اور وہ فقط کون کون سی ہیں؟ وہ کتنی ہیں؟ دو ہیں, منتہی الجموع اور تانیث بالالف. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں بقیہ علتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ علتیں ہیں کہ جن میں سے جن کو وہ اکیلے کافی نہیں ہے بلکہ دو علتوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس میں ممنوع من الصرف میں جو علتیں ہیں اگر آپ ان کو پلٹائیے اسم کی طرف, کیونکہ یہ اسم سے متعلق ہیں, تو ان کی دو تقسیم آپ کر سکتے ہیں. یا تو یہ اسم کی طرف لفظاً پلٹ رہی ہیں یا معناً پلٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے. لفظاً تو بقیہ ہیں, جو معناً آپ سمجھ آئے تو لفظاً خود بخود واضح ہو جائے گا. معناً جو پلٹ رہی ہیں وہ فقط دو ہیں, وہ علمیت اور وصفیت. ٹھیک ہے. علمیت کے ساتھ آپ ان 6 میں سے جو انہوں نے گنایا 6 میں سے, چونکہ علم ایک ایسی علامت ہے, علت ہے کہ جو اکیلے کافی نہیں ہے, اس کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی, ساتھ کی ضرورت پڑے گی. واضح انشاءاللہ. تو اگر علم ہے اسم تو اس کو جو چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک کو ایڈ نہیں کر سکتے بلکہ ان 6 میں سے کسی ایک کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہوگا, تب جا کے وہ ممنوع من صرف اسم ہوگا. اس طریقے سے وصفیت بھی ایک علت ہے کہ جو ممنوع من صرف ہوتی ہے لیکن وہ اکیلے کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو کسی علت کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ علت کون سی ہے؟ کہہ رہے وہ ہر علت کو ایڈ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے ساتھ ان 3 میں سے زیادت الف والنون اور وزن فعل اور عدول, ان 3 میں سے کسی ایک کو آپ ایڈ کریں گے تب جا کے وہ ممنوع من صرف ہوگا. میرے خیال سے یہاں پر تک رہنے دیجیے. ہاں وصفیت دیکھیں, آسن تو یہی بات ہے. دیکھیں وَأَمَّا مَعَ الْوَصْفِيَّةِ, دیکھیں عبارت وَأَمَّا مَعَ الْوَصْفِيَّةِ, جب اسم وصف ہو تو اس کے ساتھ فَلَا يُوجَدُ مِنْهَا, آگے سے کہاں پر لائیں گے؟ من العلل, ان علتوں میں سے کوئی علت نہیں پائی جائے گی الا واحدۃ من ثلاثہ, ان 3 میں سے کوئی ایک. تو وصف کے ساتھ اسم کے کیا ایڈ کریں گے؟ زیادۃ الف والنون اور وزن فعل اور عدل. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی اسم جو کیا اگر وہ علم ہو تو علم کے ساتھ آپ کسی کو ایڈ نہیں کریں گے مگر بس سوائے کس کے؟ ان 6 کو. کون کون سے؟ تانیث بغیر الف, اجماع, ترکیب, زیادت الف والنون اور وزن فعل اور عدل. بس انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا, غور و فکر کیجیے گا اور مباحثہ کیجیے گا. نہ سمجھ میں آئے تو پھر بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.